بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اردو قواعد میں آج ہمارا موضوع ہے خطوط نویسی۔ خط کا تعارف۔ خطوط نویسی یا خط و کتابت بھی انشا پردازی یعنی نثر نگاری کی ایک شکل ہے۔ خط تحریر کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے عزیزوں اور دوستوں سے جو ہم سے دور ہیں بذریعہ تحریر گفتگو کر سکیں۔ خطوط نویسی ایک خاص فن ہے جس میں دوسرے شخص پر اپنے دل کی بات بذریعہ تحریر ظاہر کی جا سکتی ہے۔ جو بات ایک شخص دوسرے شخص سے زبانی کرنا چاہتا ہے مگر دور ہونے کی وجہ سے اپنی بات لکھ کر بھیج دیتا ہے، اسے خط لکھنا کہتے ہیں۔ خط ایک تحریری ملاقات ہے جس کے ذریعے ہم اپنے حالات ایک دوسرے کو بتاتے ہیں۔ خط کو نفس ملاقات بھی کہا جاتا ہے۔ خط مکتوب اور خط لکھنے والا کاتب کہلاتا ہے، جبکہ جسے خط لکھا جا رہا ہے اسے مکتوب الہ کہتے ہیں۔ خط کو مکتوب الہ تک پہنچانے کا کام ڈاکیہ کرتا ہے۔ وہ ڈاک خانے سے خط لے جا کر مقامی لوگوں تک پہنچاتا ہے۔ خط نویسی کی اقسام۔ خط کی دو اقسام ہوتی ہیں، رسمی خطوط اور غیر رسمی خطوط۔ رسمی خطوط یہ خطوط ایسے لوگوں کو لکھے جاتے ہیں جو کسی ادارے سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان خطوط میں ہم ضروری بات، شکایت، گزارش یا تعریف کر سکتے ہیں۔ غیر رسمی خطوط ایسے خطوط رشتہ داروں، دوستوں اور قریبی عزیزوں کو لکھے جاتے ہیں۔ ان خطوط کا انداز تحریر بے تکلف ہوتا ہے۔ ان خطوط میں ایسے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں جو روزمرہ بول چال کا حصہ ہوتے ہیں۔ ان میں ذاتی مسائل اور گھریلو معاملات کا ذکر ہوتا ہے۔ خط لکھنے سے متعلق ہدایات، یعنی جب آپ خط لکھ رہے ہوں تو چند اصول و ضوابط کو ذہن میں رکھنا بہت ضروری ہے۔ جیسے خط لکھنے کے دوران یوں سمجھیں کہ جس کو آپ خط لکھ رہے ہیں وہ آپ کے سامنے موجود ہے۔ خط تحریر کرنے کے دوران مخاطب یعنی مکتوب الہ کا مقام اور رتبہ ذہن میں رکھنا چاہیے۔ خط تحریر کرنے کا مقصد صاف اور واضح انداز میں بیان کریں۔ تحریر سادہ اور عام فہم ہونی چاہیے۔ غیر ضروری تفصیلات سے اجتناب کریں۔ طویل جملے تحریر کو کمزور کر دیتے ہیں۔ خط مختصر ہونا چاہیے اور موقع محل کے مطابق اس میں شوخی اختیار کی جا سکتی ہے۔ خط پیراگراف کی شکل میں تحریر کریں۔ ہر پیراگراف میں موضوع کے نئے پہلو پر تبادلہ خیال کیا جائے۔ خط کا اختتام ایک مؤثر انداز میں کیا جائے۔ خط تحریر کرنے کے 6 اہم نکات۔ یہاں پر آپ کو ایک نمونے کا خط دکھائی دے رہا ہوگا جو والدہ صاحبہ کے نام لکھا گیا ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں اس خط میں کن کن باتوں کا خیال رکھا گیا ہے۔ مقام اور تاریخ۔ جہاں سے خط لکھا جائے اس مقام کا نام دائیں جانب لکھا جاتا ہے۔ مقام تحریر کرنے کے بعد نچلی سطر پر تاریخ تحریر کی جاتی ہے۔ القاب۔ خط شروع کرتے وقت ہم جن الفاظ سے مکتوب الہ کو مخاطب کرتے ہیں وہ الفاظ القاب کہلاتے ہیں۔ القاب ہی سے ہمیں مکتوب الہ کے رتبے کا اندازہ ہوتا ہے، جیسے میرے پیارے دوست محترم والد صاحب۔ آداب۔ وہ الفاظ جو القاب کے بعد دعا، تعظیم یا احترام کے طور پر تحریر کیے جاتے ہیں ان کو آداب کہتے ہیں، جیسے السلام علیکم، آداب یا تسلیم۔ نفس مضمون۔ اس حصے میں وہ تمام ضروری باتیں تحریر کی جاتی ہیں جو آپ لکھنا چاہتے ہیں۔ کوئی بھی ایسی بات نہ لکھیں جو پڑھنے والے کو بری لگے۔ اپنا مقصد آسان، سادہ اور عام فہم میں لکھنا چاہیے۔ خط میں بزرگوں کو ہمیشہ ادب سے اور چھوٹوں کے لیے محبت اور شفقت کا لہجہ اختیار کرنا چاہیے۔ اختتام۔ جب خط کا اصل مضمون ختم ہو جائے تو خط لکھنے والے کو اپنا نام بائیں جانب لکھنا چاہیے۔ اپنے نام سے پہلے کوئی نہ کوئی ایسا لفظ ضرور لکھنا چاہیے جس سے مکتوب نگار کا مکتوب الہ سے تعلق کا پتہ چلے، جیسے آپ کا مخلص دوست، آپ کی پیاری بھانجی۔ جب خط ہر لحاظ سے مکمل ہو جائے تو مکتوب الہ کا نام اور مکمل پتہ تحریر کیا جاتا ہے۔ القاب و آداب۔ مکتوب الہ یعنی جس کو خط لکھا جا رہا ہے اس کے لیے کون سے القاب و آداب کا استعمال کیا جاتا ہے اور اختتامیہ میں اپنے کو کس طرح مخاطب کیا جاتا ہے، آئیے دیکھتے ہیں۔ اگر آپ کسی دوست کو خط لکھ رہے ہیں تو آپ لکھیں گے پیارے دوست اور اختتامیہ میں لکھیں گے آپ کا مخلص۔
وزیر اعلیٰ کو خط لکھ رہے ہیں تو جناب اعلیٰ لکھیں گے اور اختتامیہ میں لکھیں گے آپ کا تابع دار یا العرض۔ اسکول ہیڈ ماسٹر یا پرنسپل کو لکھ رہے ہیں تو لکھیں گے جناب عالی اور آخر میں لکھیں گے آپ کا فرما بردار۔ والد صاحب کو لکھ رہے ہیں تو محترم والد صاحب اور آخر میں لکھیں گے آپ کا پیارا بیٹا۔ والدہ کو لکھ رہے ہیں تو پیاری امی جان اور آخر میں لکھیں گے آپ کی فرما بردار بیٹی یا بیٹا۔ استاد محترم کو لکھ رہے ہیں تو آپ ان کو القاب دیں گے استاد محترم اور محسن و مشفق من ان کے لیے استعمال کریں گے اور آخر میں لکھیں گے آپ کی فرما بردار شاگرد۔ چھوٹا بھائی، اگر آپ چھوٹے بھائی کو لکھ رہے ہیں تو اس کے لیے القاب استعمال کریں گے پیارے بھائی یا عزیزم بھائی اور آخر میں لکھیں گے تمہارا دعاگو یا تمہارا بھائی۔ چھوٹی بہن کے لیے پیاری بہن کا استعمال کریں گے اور عزیزائے من بھی لکھ سکتے ہیں اور آخر میں لکھیں گے تمہاری دعاگو یا تمہاری بہن۔ مجھے امید ہے آپ کو غیر رسمی اور رسمی خطوط کے بارے میں معلومات حاصل ہو گئی ہوگی، تو آئیے دہرائی کرتے ہیں۔ یہاں پر ایک غیر رسمی خط دیا گیا ہے اور ایک رسمی خط دیا گیا ہے، تو جو آپ کو اصول بتائے گئے ہیں ان اصولوں کے مطابق ایک غیر رسمی خط تحریر کیجیے اور ایک رسمی خط تحریر کیجیے۔ غیر رسمی خط اپنے دوست کو لکھ کر اسکول میں ہونے والے سالانہ کھیلوں کے مقابلے کے بارے میں بتائیے، اور رسمی خط میں بچوں کا رسالہ منگوانے کے لیے ایڈیٹر کے نام ایک خط لکھیے۔ تو اگلے سبق کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔